کاروبار کی مشغولیت سے اپنے آپ کو فرصت میں نکال کر کے الگ کر کے اللہ کے گھر میں آتے، سر بسجود ہوتے، اللہ کو یاد کرتے، اپنے مشکلات، اپنے مسائل، اپنی الجھنیں، اپنی تکلیفیں، اپنی التجائیں اللہ کے سامنے رکھتے، اور ایسے مومن دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ کے نیک بندے مرد اہم وہ ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کی تجارت و خرید و فروخت، لین دین، بازاروں میں گھومنا، یہ ان کے مومنانہ صفات کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان کسب حلال کے لیے، رزق حلال کے لیے کوشاں ہو، بازاروں میں چکر لگائے، اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے، بجائے اس کے کہ دوسروں کے دروازوں پر جا کر کے وہ دست دراز سوال کرے، روئے اور گڑ گڑائے اور ان سے چند پھوٹی کولی کے عوض وہ وہاں پہ جا کر کے اپنے ایمان بیچے، اپنی عزت اور اپنی غیرت کا سودا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند نہیں۔ اپنا گلا گھونٹ کر مر جائے۔ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، غصے کے مارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کر رہا ہے، تو ایسا کر کے دیکھے کیا ایسا کرنے سے اس کا غصہ چلا جاتا ہے؟ ایسا انسان جو یہ گمان کرے کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ چھت کے اوپر ایک رسی باندھ لے اور چھت کے اوپر رسی باندھ کر اپنا گلا گھونٹ لے۔ تو میرے بھائیو، شیخ نے بڑی عمدہ گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب اس کے بعد میں آج کے اس پروگرام کے سب سے آخری خطیب فضیلت الشیخ عبد الرحمن السلفی حفظہ اللہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ شیخ محترم مسند خطابت پر تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے، اپنے بیان سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ فضیلت الشیخ حافظ عبد الرحمن سلفی حفظہ اللہ۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ معزز علماء کرام، بزرگان دین،
नौजवान दोस्तों, इस्लामी बच्चों, गयूर इस्लामी माओ और बहनों, अल्लाह ताला ने अपने कलाम मुक़द्दस कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जिन बातों पर हमारी तवज्जो दिलाई है और जिन बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, अव्वल तो ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान। अभी तौहीद के मौजू पर आपने तकरीर सुनी। तौहीद नाम ही अल्लाह की मारिफत का है। अल्लाह को उसकी ज़ात, उसके अस्मा और सिफात के नाम के एतबार से एक मानने का नाम ही तौहीद है। और इस्लाम में तौहीद का जो मकाम है वो इस बात से वाज़ेह है कि सारे अंबियाए किराम की जिंदगी, सारे अंबियाए किराम का मिशन इसी तौहीद के पैगाम को आम करना था। सारी ग़ज़वात, सारी लड़ाइयाँ इसी तौहीद के लिए हुई। और अल्लाह ताला की तरफ से जो सहीफे नाज़िल हुए और जो किताबें उतारी गई, वो इसी तौहीद के पैगाम को उम्मत तक, कौम तक, इंसानियत तक पहुंचाने के लिए उतारी गई। और तौहीद ही हर मुसलमान की पहली दावत होनी चाहिए। और जहां ईमानियात में खराबी हो, जहां गुमराहियां हो, वहां खास तौर पर तौहीद की तरफ लोगों को बुलाने का काम करना चाहिए। और ये हम मुसलमानों की, हमारे नौजवानों की और हर एक माँ और बहन सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी अपनी बिसात भर दीन की दावत का काम करें और तौहीद के पैगाम को उम्मत तक पहुंचाएं। ईमान बिल्लाह के बाद सबसे ज्यादा जोर जिस बात पर दिया गया है वो आखिरत पर। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया अंबिया किराम के बारे में, इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्रद्दार, ये हमने अंबिया किराम को अपना बरगुज़िदा बना लिया, अपना मुंतखब बना लिया, उनकी खास सिफत की वजह से उनको मखसूस कर लिया। और वो खास सिफत क्या थी? बिखालिसतिन ज़िक्रद्दार, वो उनकी खास सिफत जो उनके अंदर एक खूबी पाई जाती थी, वो असल घर की याद। दुनिया का घर, दुनिया का ये मकान जो है, ये इंसान का असल घर नहीं है। यह दुनिया का जो मकाम है, यहाँ की जो जिंदगी है, ये असल घर नहीं है। ये तो गुजरगाह है, इंसान आया है चला जाएगा, एक दिन मुसाफिर की हैसियत है उसकी। अल्लाह ताला ने असल घर किसको करार दिया? असल घर अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन जो मोमिनों के लिए मुस्तक़र अल्लाह ताला ने करार दिया है, जन्नत, जिसे दारुस्सलाम कुरान ने बताया, ये असल घर है। वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम, जो हमेशगी का घर होगा मोमिन का। तो अंबियाए किराम की इस खास सिफत की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उनको मुंतखब कर लिया, अपना बरगुज़िदा बना लिया। इसे बात मालूम हुई कि आखिरत हमेशा इंसान को मुस्तहज़र होनी चाहिए। जिंदगी के हर मामलात में आखिरत खुद भी याद हो और लोगों को भी आखिरत की तरफ रग़बत दिलानी चाहिए। इसलिए कि आप देखें कि इंसान
آخرت پر اس کی توجہ نہ ہو، آخرت کی فکر نہ ہو، آخرت کا خوف نہ ہو، اور آخرت کی یاد سے اس کا دل آباد نہ ہو، تو اس کی زندگی میں آپ جرائم کی کثرت دیکھیں گے، گناہوں کی کثرت دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے غفلت دیکھیں گے، طرح طرح کی نافرمانیاں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے دوریاں دیکھیں گے، مسجدوں سے دوریاں دیکھیں گے۔ یہ آخرت ہی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے، یہ فکر آخرت ہی ہے جو انسان کو مرد آہن اور مومن بناتی ہے۔ یہی آخرت کی یاد ہے، آخرت کا خوف ہے، آخرت کی خوشی، آخرت کی فکر ہے جو ایک انسان کو، مومن کو کامل ایمان والا اور مکمل نمازی بناتی ہے۔ اور صحیح معنی میں ایسے لوگ جب سماج اور معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو معاشرہ امن و چین کا گہوارہ بن جاتا ہے، سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس معاشرے کے تمام افراد کے اندر آخرت کی پکڑ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر ہوتا ہے، آخرت میں جواب دہی کا احساس اس کو ستائے رہتا ہے۔ اس سماج میں جرائم نہیں ہوتے، اس سماج میں گناہ نہیں ہوتے، اس سماج میں اللہ کی نافرمانیاں نہیں ہوتی، اس سماج میں اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے، اللہ کے احکام کی تابعداری ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی بالادستی کے لیے انسان اپنی زندگی اور صبح شام گزارتا ہے۔ یہ آخرت کی برکات، فکر آخرت کے یہ اثرات انسانی سماج پر اور اجتماع پر، اجتماعیت پر، افراد پر، فرد پر، سب پر یہ مؤثر ہیں، اثر کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کا جو وصف بیان فرمایا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا آخرت پر ایقان اور آخرت پر ایمان ہے۔ اس جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیث میں مسلمانوں کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ آخرت کی فکر ایک ایسی چیز ہے، آخرت کی یاد ایسی چیز ہے جو صحیح معنی میں مومن کو کامل درجے کا مومن بناتی ہے، مکمل درجے کا مومن بناتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ آپ غور کریں اس حدیث کے اندر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان باللہ کا حوالہ دے رہے ہیں اور ایمان بالآخرت کا واسطہ دے کر کے چند باتوں پر اہل ایمان کی توجہ کو مبذول کرا رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر جو یقین اور ایمان رکھتا ہے، اللہ پر اور آخرت کے دن پر جو ایمان اور یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے۔ چاہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف انداز میں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اہل ایمان صحیح معنی میں وہ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے۔ جیسے آپ نے ایک حدیث کے اندر فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، تو صحابہ کرام نے پوچھا کون اللہ کے رسول جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں اللہ کے قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ تو آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی پریشانیوں سے، اس کی ایذا سے محفوظ نہ ہو۔ لیکن آپ نے یہاں ایمان باللہ کا حوالہ دیا، ایمان بالآخرت کا واسطہ دیا، اس کے بعد آپ نے نصیحت فرمائی، اور وہ نصیحت کیا تھی کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ پھر آپ نے دوسرے جملے میں فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان و یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی ضیافت کرے، اس کی تکریم کرے، اس کی عزت کرے۔ اور تیسرے جملے میں آپ نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان و یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے زبان کا بجائے استعمال کرے، درست استعمال کرے، بولے تو حق بولے، سچ بولے، درست بولے، خیر بولے، ورنہ پھر خاموش رہے۔ آخرت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جہاد سے مسلمانوں کی توجہ مبذول کرائی ہے، اور یہی آخرت ہے جس کے بنانے کے لیے، جس کو سنوارنے کے لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رغبت دلائی دنیا ترک کرنے کی، دنیا کی چکا چوند اور دنیا کی جو یہ رونق ہے، آج اس نے ہمیں کس قدر غافل کر دیا ہے کہ ہم اللہ کو بھی نہیں پہچانتے، اللہ کے احکام کو بھی یاد نہیں رکھتے، اپنوں کی بھی پہچان نہیں، غیروں کا بھی کوئی خیال نہیں۔ یہ آخرت ہی ہے جو انسان کو انسان سے جوڑتی ہے، یہ آخرت ہی جو انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے، اور ربوبیت کا جو جذبہ ہے، بندگی کا جو جذبہ ہے اس کے اندر باقی رکھتی ہے، اور انسانیت کا جو جذبہ ہے اس کے اندر باقی رکھتی ہے۔ اور اسی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان اہل ایمان کی تعریف فرمائی ہے جو صحیح معنی میں اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں اور بندوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اور ان کے اندر جو جذبہ کار فرما ہوتا ہے، جو فکر ان کو دامنگیر ہوتی ہے، کس بنیاد پر یہ نیکیاں کرتے ہیں، کس بنیاد پر یہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سماج میں مسلمانوں کا کتنا بڑا طبقہ رہتا ہے، مسلمانوں کا کتنا بڑا طبقہ ہے، کتنی مسجدیں ہیں مسلمانوں کی، ہر محلے کے اندر 2-2 4-4 مسجدیں ہیں، 50 60 70 اور 100 گھر موجود ہیں، لیکن مسجدوں میں مصلیان کی تعداد، نماز پڑھنے والوں کی تعداد انگلیوں پر گننے لائق ہوتی ہے، معدود چند لوگ ہوتے ہیں نماز میں۔ اور یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ آج امت فتنوں میں گری ہوئی ہے، آزمائشوں میں گری ہوئی ہے، طرح طرح کے مصائب اس کو درپیش ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق نہیں جوڑ لے، ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ مسجدیں قائم کر لینا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا کار خیر ہے، یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فضیلت والی شے ہے، لیکن مسجد کو قائم کر لینے کے بعد، مسجد کی تعمیر کے بعد، مسجد کو بنا لینے کے بعد اس کو آباد کرنا اس سے بڑی چیز ہے، اس کو قائم کر لینے کے بعد اس کو بسانا اس سے بڑی چیز ہے۔ اور اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کو، اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کی بیوت کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں، قائم وہی لوگ رکھتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، جو ایمان باللہ کے ساتھ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان کے ساتھ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہی نماز قائم کرتے ہیں، وہی زکات دیتے ہیں، اور اللہ کے ماں سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی، دنیا ایک طرف، کاروبار ایک طرف، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ان کو اس قدر ستاتی ہے، آخرت کی فکر ان کو اس قدر ان کے اوپر حاوی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی چکا چوند میں غافل نہیں ہو جاتے، کاروبار کی مشغولیت سے اپنے آپ کو فرصت میں نکال کر کے، الگ کر کے اللہ کے گھر میں آتے، سر بسجود ہوتے، اللہ کو یاد کرتے، اپنے مشکلات، اپنے مسائل، اپنی الجھنیں، اپنی تکلیفیں، اپنی التجائیں اللہ کے سامنے رکھتے، اور ایسے مومن دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ کے نیک بندے مرد اہم وہ ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کی تجارت و خرید فروخت، لین دین، بازاروں میں گھومنا، یہ ان کے مومنانہ صفات کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان کسب حلال کے لیے، رزق حلال کے لیے کوشاں ہو، بازاروں میں چکر لگائے، اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے، بجائے اس کے کہ دوسروں کے دروازوں پر جا کر کے وہ دست دراز سوال کرے، روئے اور گڑ گڑائے، اور ان سے چند پھوٹی کولی کے عوض وہ وہاں پہ جا کر کے اپنے ایمان بیچے، اپنی عزت اور اپنی غیرت کا سودا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ رزق حلال کے لیے کوشاں ہو، اس جد و جہد کرے، کوشش کرے۔ فرمائے لا تلہیہم تجارت ولا بیع، تجارت کرنے کے باوجود، لین دین کرنے کے باوجود، خرید و فروخت کرنے کے باوجود، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، ان کا کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں گزرتا۔ وإقام الصلاۃ، اور اللہ کی یاد میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ نماز، اور جس کے آج سب سے بڑے ہم مجرم ہیں،
इस नमाज के सबसे बड़े मुजरिम हम, सबसे बड़े तारीख हम। यही नमाज से जो मुसलमानों की पहचान है। अल्लाह ने फरमाया कि ईमान की पहचान और ईमान की शनाख्त क्या है कि एक सही माने में मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला के घर को आबाद करने वाला और अल्लाह ताला से लौ लगाने वाला, अल्लाह से ताल्लुक कायम करने वाला, अल्लाह के हुजूर में सर्वसुजूद होने वाला, ये मोमिन की पहचान। अब्दुल्लाह अब्दुल रहमान नाम रख लेने से, मुसलमानी समाज और इस्लामी समाज और सोसाइटी में जिंदगी गुजार लेने से कोई सहीउल ईमान और कामिलुल ईमान मुसलमान नहीं हो सकता। मोमिन तभी होंगे जब सही माने में अल्लाह ताला के अहकाम और अल्लाह ताला की हिदायत पर आप अमल पैरा होंगे। ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इकामिस सलाति व इताइज़ ज़कात। नमाज भी कायम करते हैं जो अल्लाह का हक है, व इताइज़ ज़कात, और ज़कात भी देते हैं जो बंदों का हक है। ज़कात भी देते हैं जो बंदों का हक है। अल्लाह ने बंदों पर बंदों का जो हक रखा है उस हक को भी अदा करते हैं, उससे भी गाफिल नहीं, अल्लाह को भी पहचानते हैं और अल्लाह के जो अहकाम है बंदों के कहीं उनको भी वो बरतते हैं और उनको भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। क्यों? किस बुनियाद पर? अल्लाह ने फरमाया कि इस बुनियाद पर यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अब्सार, कि वो उस दिन का खौफ उनके पेश नजर है, उस दिन की खशियत उनके दिलों में जागुसी है। वो दिन जो हौलनाक और निहायती खौफनाक दिन होगा, जिस दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा सिवाय अहले ईमान के। सिवाय अहले ईमान के सारे रिश्ते, सारे राबते, सारे ताल्लुक सब टूट जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, सारी दोस्तियां खत्म हो जाएंगी, सारी रिश्तेदारियां खत्म हो जाएंगी। फरमाया उस दिन जो चीज काम आएगी वो ईमान काम आएगा, वो तक़वा काम आएगा। तो वो दिन उनके पेश नजर होता है जो आखिरत का दिन है, जो क़यामत का दिन है। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अब्सार, उस दिन से डरते हैं जिस दिन निगाहें पथरा जाएंगी और दिल, कलेजा इंसान का मुंह को आ जाएगा। अब देखें, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में सहाबा किराम कहते हैं कि अक्सर व बेशतर जो दुआ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे वो दुआ ये थी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। दोनों जहां का खैर, दोनों जहां की भलाई, दुनिया के भाई खैर, दुनिया की भलाई, दुनिया की सआदत, दुनिया की नजात, दुनिया की कामयाबी और उसके बाद आखिरत की भी कामयाबी, जो असल मंजिल है, असल घर है, इसकी भी कामयाबी, उसकी भी सआदत, वहां की भी नजात, दोनों अहले ईमान को मतलूब होनी चाहिए। और नबी अलैहिस्सलाम की दुआ में ये दोनों चीजें शामिल थी। आप दुनिया का भी खैर तलब करते थे, दुनिया की भलाई तलब करते थे और आखिरत की भलाई और आखिरत की सआदत जो जन्नत की शक्ल में अल्लाह ने बनाकर रखी है वो भी तलब करते थे। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह और दूसरे मुहद्दिसीन ने नकल किया है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, इस दुनिया का जो हसना, इस दुनिया का जो खैर, इस दुनिया की जो भलाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलब की है अल्लाह ताला से, उससे मुराद अल्लाह का इल्म, उससे मुराद अल्लाह ने जो इल्म दिया है ईमान को, मोमिनों को, कुरान की शक्ल में, हदीस की शक्ल में, दीन का जो इल्म दिया है वो इंसान को तलब करना चाहिए। अल्लाह में दीन का इल्म दे, हमें अपने दीन का इल्म दे, हमें कुरान का इल्म दे। और इबादत का सवाल किया गया, हसना से क्या मुराद है? अल्लाह के दीन का इल्म मुराद है और अल्लाह ताला की जैसी इबादत होनी चाहिए, जिस तर्ज और जिस तरीके पर इबादत की अदायगी कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, और आखिरत में जो हसना है, आखिरत का जो खैर है, आखिरत की जो भलाई है वो जन्नत है। और वहां पे अहले ईमान को ये तालीम दी गई है कि अल्लाह ताला से सवाल करें कि अल्लाह ताला वहां की कामयाबी जन्नत की शक्ल में हमें अता फरमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा जिस दुआ का एहतमाम होता था वो यही दुआ थी। सहाबे किराम और ताबिईन फरमाते हैं, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो आपके खादिम थे और 10 साल तक उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की सोबत में रहकर आपकी खिदमत की, आपके साथ वक्त गुजारा, आपकी रफाकत में वक्त गुजारा, वो अक्सर व बेशतर जो दुआएं किया करते थे वो यही दुआ थी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। और दूसरी दुआएं करने की जरूरत पड़ती तो भी उसमें इस दुआ को शामिल कर लेते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इसलिए कि इसमें आखिरत की भलाई मांगी गई, आखिरत की जिंदगी, हमेशगी की जिंदगी,
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاتھ پھیلا کر کے دعا کیا کرتے ہیں، اللہم اصلح لی دینی، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، واصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی، واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی۔ اے اللہ میرے دین کو سنوار دے، اے اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے، جو میرے الذی هو عصمت امری، دین و دنیا کے ہر کام کے تحفظ کا ذریعہ، ہر کام کی کامیابی کا ذریعہ، اگر دین نہیں تو کچھ نہیں، دین ہی اصل انسان کی نجات اور کامیابی کا ذریعہ۔ اے اللہ میرے دین کو سنوار دے، اے اللہ میری دنیا کو سنوار دے جس میں میرا گزران ہے، جس میں مجھے رہنا ہے، جس میں مجھے کچھ لمحات زندگی گزارنا ہے۔ اے اللہ میری آخرت کو سنوار دے، واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، کہ جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، جس کی طرف مجھے رخت سفر باندھنا ہے، اے اللہ میری آخرت کو سنوار دے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوا کرتی ہے۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام نے کبھی بھی یہ پسند نہیں کیا، یہ تعلیم نہیں دی کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے۔ آج دیکھیں مسلمانوں کی غفلت کی بہت بڑی وجہ، آج مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، دنیا جہاں میں پریشان ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں، کوئی اس کے غموں پر مرہم رکھنے والا نہیں، اس کے زخموں پر مرہم رکھنے والا نہیں، اس کے غموں کو دور کرنے والا نہیں، اس سے تسلی اور دلجوئی کی بات کرنے والا نہیں۔ مسلمانوں کی آواز میں کوئی دم نہیں ہے، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد نہیں ہے، ان کے اندر شیرازہ بندی نہیں ہے۔ آج مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور مسلمان پریشان حال ہے، ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ سوتیرا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا، ہم نے آخرت کو بھلا دیا، ہم نے آخرت کو پیش نظر رکھ کر زندگی نہیں گزاری۔ اگر آخرت کو پیش نظر رکھے ہوتے، ہماری مسجدیں بھی آباد ہوتی، ہمارے گھر بھی صالحیت سے آباد ہوتے، ہماری اولاد کی بھی صحیح نہج پر اور صحیح سمت پر تربیت ہوتی، ہمارے گھروں کے اندر بھی اللہ رسول کا نام باقی رہتا، ہماری مسجدوں کی اندر جو آوازیں اٹھائی جاتی وہ بھی اللہ رسول کے نام پر ہوتی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بدعتوں کے پرچارک پورے زور و شور کے ساتھ بدعتوں کی تبلیغ کر رہے ہیں، کفر کے پرچارک پورے زور و شور کے ساتھ کفر کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان آپس ہی میں گتھم گتھا ہے، رسہ کشی ان کے درمیان ہے، اختلاف ان کے درمیان ہے، انتشار ان کے درمیان ہے، اور باتوں پر لڑائی، اینٹ کرے لیے ان کے درمیان خون کی ندیاں بہ رہی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے کے معاملات کورٹ کچہریوں میں دیکھیں، سب سے زیادہ ٹھوکریں کھانے والے یہی مسلمان ہیں۔ گھر کے معاملات، زمین کے معاملات، جائیداد کے معاملات، وراثت کے معاملات، پیسوں کے معاملات، یا آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے، یا آخرت کی فکر ان کے دل میں جاگزی نہیں ہے، اس کی فکر ان کو دامنگیر نہیں، اس بنیاد پر آخرت کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا ہے۔ یہ دنیا میں اس قدر محو ہو گئے، دنیا میں اس قدر گم ہو گئے کہ اللہ کے احکام کو انہوں نے بھلا دیا، اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی؟ اکثروا ذکر ہاذم اللذات، مسلمانوں یاد کرو سب سے زیادہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو یاد کرو۔ موت کیا ہے؟ یہیں سے سفر آخرت کا آغاز ہوتا ہے، یہیں سے آخرت کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ جب انسان کا تعلق دنیا سے ختم ہوا تو اس کا تعلق پھر آخرت سے شروع ہو جاتا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب قبروں پہ کھڑے ہوتے تھے، ان کا وقوف ہوتا تھا، تو سب سے زیادہ وہ وہاں پہ جا کر کے آنسو بہاتے تھے، آپ دیدہ ہوتے تھے، روتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، امیر المومنین آپ کے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ اس قدر نہیں روتے، لیکن جب قبروں پہ ہوتے تو آپ اس قدر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کی ریش مبارک بھی آپ کی آنسوں سے تر ہو جاتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان القبر اول منازل الاخرہ، کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی یہاں کامیاب ہو گیا تو آگے کی منزلیں، آگے کے راستے اس کے لیے آسان سے آسان تر ہو جائیں گی، اور اگر کوئی یہاں ناکام ہوا تو اس کے لیے آگے کی منزلیں، آگے کے مرحلے، آگے کے راستے اس کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتے جائیں گے۔ یہ صحابہ کرام تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی تیاری پر ابھارتے تھے، آخرت یاد دلایا کرتے تھے۔
ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہ صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہیں اور آپ صحابہ کرام کو نصیحت فرما رہے ہیں، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیو، اے میرے دوستو، اس دن کے لیے تیاری کر لو، اس جیسے دن کے لیے تیاری کر لو، سب کی منزل یہی ہے، سب کو یہی آنا ہے۔ یہ سب سے خوفناک منزل ہے، سب سے ہولناک مقام ہے، وہاں کی وحشت، وہاں کی خوفناکی، وہاں کی تاریکی، وہاں کی تنہائی اور وحدت انسان کے لیے بڑی عجیب و غریب ہوگی۔ وہاں پہ آپ کو اہل خانہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں آپ کے ساتھ جو چیز ہوگی آپ کا عمل ہوگا، آپ کی نماز ہوگی، آپ کی ایمانداری ہوگی، آپ کی دیانتداری ہوگی، آپ کے اخلاق حسنہ ہوں گے، آپ کی اچھائیاں ہوں گی، آپ کے خیر ہوں گے جو آپ کے لیے نجات کا باعث بنیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آخرت کو پیش نظر رکھ کر کے ہمیں اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کفار مکہ نے، مشرکین نے اور ملحدین نے آخرت کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فرمایا مخاطب کر کے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ان کا نظریہ کیا تھا، ان کی فکر کیا تھی، ان کی سوچ کیا تھی کہ ہم جو دنیا میں آئے ہیں یہ چند روزہ زندگی ہے، ہم یہاں آئے ہیں کھائیں گے پیئیں گے، یعنی جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے آئے، ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ آپ ذرا سوچیں، جس مخلوق کے لیے ساری کائنات کو اللہ نے تسخیر کر دیا، جس کے تابع کر دی، مخلوقات کی تمام چیزیں اس کے تابع کر دی، ہواؤں کو اس کے تابع کر دیا، چرند و پرندوں کو تابع کر دیا، دریاؤں اور سمندروں کو ان کے تابع کر دیا، اور ساری یعنی مخلوق ان کے تابع کر دی، مسجود الملائکہ بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، قابل تکریم بنایا، اس مخلوق کی پیدائش کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، کوئی مقصد ہی نہ ہو، یہ بالکل عبث سی بات ہے، بیکار سی بات ہے۔ یہ کہتے تھے وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، وہ کہتے تھے کہ دنیا کی زندگی ان هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، ہم یہاں جینے مرنے کے لیے آئے، یہ چند روزہ زندگی ہے، گزار کر چلے جائیں گے، پھر دوبارہ کوئی پرسش، کوئی حساب، کوئی جواب دہی کے لیے ہم حاضر نہیں کیے جائیں گے۔ وما نحن بمبعوثین، آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا، آخرت کا منکر کافر ہے، چاہے وہ ملحد ہو، لیکن ہر ایک کو آخرت سے سابقہ پڑھنے والا، موت سے سابقہ پڑھنے والا، اور موت سے ہی سفر آخرت کا آغاز ہوتا ہے۔ ہر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن اس کے حضور روبرو ہوگا، اپنے اعمال کے تعلق سے جواب دہ ہوگا۔ آخرت کا لاکھ منکر ہو، موت اس کو بھی پیش آنے والی ہے، وہ مضبوط سے مضبوط قلعے میں پناہ لے لے، موت سے وہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اپنی سیرت کے یعنی اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے کہ مشکل موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی توجہ آخرت کی طرف مبذول کراتے۔ غزوہ احزاب، غزوہ خندق کا موقع کتنا مشکل ترین لمحہ تھا نبی علیہ السلام کی زندگی کا۔ ایک طرف دشمنان جو یہودیوں کی شکل میں تھے، غدار، امت کے خائن، انبیاء کے قاتل، ان کی غداری کا خدشہ، اور دوسری طرف مشرکین مکہ کی طرف سے جو یلغار ہونے والی تھی اس کا خطرہ، اس کا خدشہ۔ صحابہ کرام کو جو یعنی دو طرفہ مشکلات درپیش تھی، اس سے بچنے کے لیے مدینہ میں رہ کر دفاع کرنے کا سوچا، خندق کھودی گئی، خندق کھودی گئی، اور یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا صحابہ کرام کے لیے، نبی علیہ السلام کے لیے۔ سیرت کی کتابوں میں واقعات موجود ہیں، صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودی اور یہ کام کیا۔ نبی علیہ السلام نے دو پتھر اپنے پیٹ پر، اپنے بدن مبارک پر باندھ رکھے تھے، اور صحابہ کرام کو یاد دلا رہے تھے یہ زندگی تو چند روزہ ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی ہے، عیش ہے تو وہ آخرت کی زندگی ہے، عیش ہے، آرام ہے تو آخرت کا آرام ہے، سکون ہے تو آخرت کا آرام ہے، سکون ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، تو انصار اور مہاجرین کو معاف کر دے، ان کی مغفرت فرما۔ ایسے مشکل موقع پہ بخاری میں، امام صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے بھی نقل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلی جو فکر آپ کو دامنگیر ہوئی مسجد قائم کرنے کی۔ اسی مسجد کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق استوار کرتا ہے، اور یہ آخرت پر ایمان کی سب سے بڑی علامت اور نشانی
बल्कि अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान की सबसे बड़ी अलामत निशानी है कि इंसान मस्जिद से अपना ताल्लुक उस्तवार रखे। अब्दुल्लाह अब्दुल रहमान नाम रखने से वो मुसलमान नहीं होता। मुश्किलात का हल अल्लाह ताला ने मस्जिद के अंदर रखा है, दुआओं के अंदर रखा है, नमाज के अंदर रखा है। अल्लाह ने फरमाया वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, लेकिन हम नमाज में कहाँ होते। इसलिए सारी दुनिया की ज़रबें, सारी दुनिया की तकलीफें आज मुसलमानों की मुकद्दर कर दी गई, सारी परेशानियां आज मुसलमानों की झोलियों में डाल दी गई, सारे मसाइल मुसलमानों की दरपेश है और सारे दुश्मनान मुसलमान के खिलाफ दुनिया जहां में पूरे आलम में मुसलमान के खिलाफ मुत्तहिद हो गए। इसलिए कि मुसलमानों की सफों में इंतशार, मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने अल्लाह से, अपने रब से अपना ताल्लुक तोड़ रखा है, अपने रब से अपना ताल्लुक तोड़ रखा है। तो मदीना के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जो घर कायम किया वो अल्लाह का घर था, जो मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है। वहां पे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुश्किल काम मस्जिद नबी को बनाने का और कायम करने का जो था, वहां भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि वहां भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बात, यही दुआ सहाबे किराम को सुना रहे थे, यही कर रहे थे। अल्लाहुम्मा ला आइशा या ला खैर इल्ला खैरुल आखिरा फग़फिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा। कि मुसलमानों सहाबे किराम दुनिया की तकलीफें, दुनिया की परेशानियां सह लो और आखिरत को जिंदगी, जो आखिरत की जिंदगी है, उसी जिंदगी को हमेशगी की जिंदगी समझो और उसी को पेश नजर रख के दुनिया की जिंदगी गुजारो। आज हमारे समाज में जराइम, आज हमारे समाज में गुनाह, आज हमारे समाज में अल्लाह की नाफरमानियां, ये तमाम चीजें क्यों है कि हमें जवाबदेही का एहसास नहीं। आखिरत पर ईमान तो है लेकिन आखिरत की फिक्र हमें दामनगीर नहीं, आखिरत से हमने ताल्लुक तोड़ रखा है, आखिरत को भुला रखा है, आखिरत याद नहीं। इसीलिए तमाम चीजें मदीना के अंदर जो मिसाली मुआशरा नबी अलैहिस्सलाम ने कायम किया था, उस मुआशरे के अंदर आप देखें सबसे बड़ा जो उस मुआशरे का अहम पहलू ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआशरे के अंदर आपने शुरता, कोई पुलिस का निजाम कायम नहीं किया। पुलिस का निजाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में कायम हुआ। मदीना के अंदर कोई शुरता और पुलिस का निजाम कायम नहीं था, कोई महकमा नहीं था। आज हमारे यहाँ कदम कदम पे चौकियां मिलती हैं, थाने मिलते हैं, जराइम की रोकथाम के लिए कायम किए गए। लेकिन मदीना का जो मिसाली मुआशरा था, कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए, इस मुआशरे के अंदर कोई ऐसा महकमा कायम नहीं किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी जिनसे गलतियां हो जाती, जिनसे गुनाह हो जाते, जिनसे जुर्म जाने ना जाने में हो जाता, वो ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अंदर ईमानी जज्बा रखा था, ऐसी गैरत रखी थी, ऐसी उनको आखिरत की फिक्र दामनगीर थी, ऐसी फिक्र दामनगीर थी कि दुनिया की जिंदगी को हेज समझते थे, वो दुनिया में रहना बाकी नहीं समझते थे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की हैसियत, अल्लाह की कसम, दुनिया की हैसियत उतनी भी नहीं है कि जितने एक इंसान समंदर के अंदर अपनी उंगली डाले और उसके बाद निकाल कर देखे बिमा तरजिउ, उसकी उंगली क्या लेकर लौट रही है, कुछ भी नहीं। उससे भी ज्यादा दुनिया की हैसियत नहीं, या उसके बराबर भी नहीं। दुनिया की हैसियत उस कदर भी नहीं है। इसलिए आप देखें कि मदीना के अंदर जो मुआशरा कायम किया गया था, उसमें जो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में थे, वो कैसी जिंदगी गुजारते थे कि गुनाह के बाद माफी के लिए, जराइम के बाद उस पर बाकी ना रहे, अल्लाह ताला से माफी के लिए नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में खुद हाजिर हो जाया करते। गामिदिया का वाकया, माइज असलमी का वाकया अहादीस की किताबों में, सीरत की किताबों में मौजूद है। वो आ करके अपने जुर्म का इकरार कर रहे हैं, अपना जुर्म खुद कबूल कर रहे हैं, अपने जुर्म का एतराफ कर रहे हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहकीक कर लेने के बाद उनको सजाएं सुना रहे हैं। खौफ किस चीज का था उस मुआशरे में? आखिरत का खौफ था। इसी आखिरत के खौफ की बुनियाद पर समाज में अच्छाइयों का चयन हो, और यही चीजें, यही बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुख्तलिफ अहादीस में याद दिलाई। आपने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लौ तअलमून मा अअलमु लबकैतुम कसीरा व लज़हिकतुम क़लीला। अल्लाह की कसम, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर वो मुश्किलात
تم جان لو جو آخرت کی مشکلات ہیں جو آنے والیاں ہیں وہ مشکلات تم جان لو, ان کا تم کو ادراک ہو جائے تو تم ہنسنا چھوڑ دو اور لبکئی تم کثیرہ تمہاری عادت رونا بن جائے, تم زیادہ رو کم ہنسو. آپ نے مردوں کو, عورتوں کو, شوہر کو, والد کو, ماں اور بہنوں کو, بیویوں کو, سب کو آخرت کا اور جواب دہی کا احساس دلایا. ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, اے مسلمانوں تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. باپ اپنی جگہ ذمہ دار, باپ ہونے کی حیثیت سے, ماں اپنی جگہ ذمہ دار, ماں ہونے کی حیثیت سے, بچے اپنی جگہ ذمہ دار, اگر وہ شعور حاصل کر لیتے ہیں وہ اپنی حیثیت سے, بیوی اپنی حیثیت سے, بہن اپنی حیثیت سے, حاکم اپنی حیثیت سے, عالم اپنی حیثیت سے, راعی اور عام رعایا اپنی حیثیت سے, ہر ایک اپنے آپ میں ذمہ دار ہیں, ہر ایک اپنے آپ میں ذمہ دار ہے. آپ نے فرمایا والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها وہی مسئولۃ عن رعیتها. شوہر بھی ذمہ دار ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس سے پوچھا جائے گا اس نے اللہ کی تعلیم پر کتنا عمل کیا, اللہ کی ہدایات کو اپنی زندگی میں کس قدر نافذ کیا, کس درجے میں وہ اللہ کا مٹی بن کر کے رہا, اور اپنی اولاد کی کس قدر کس نہج پر تربیت کی, نمازی بنایا کہ نہیں بنایا. دیکھیے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کے موضوع پر تقریریں ہوتی ہیں لیکن ذات کی تربیت پر تقریریں نہیں ہوتی. جب شوہر باپ, ہم شوہر کی حیثیت میں ہو کر کے, باپ کی حیثیت میں ہو کر کے, ماں کے درجے میں ہو کر کے, ہم بیوی کے درجے میں ہو کر کے اپنی اصلاح نہ کریں, ہمارے بچوں کی اصلاح کا کوئی امکان نہیں. ہم گمان نہیں کر سکتے ہمارے بچے سدھر جائیں گے, ہمارے بچے نمازی بن جائیں گے, ہمارے بچے صحیح الایمان ہو جائیں گے, ہمارے بچے منہج سلف پر آ جائیں گے, ایمان سے تعلق جوڑ لیں گے, دین سے تعلق جوڑ کر کے اس سے وابستہ ہو جائیں گے. ہم اس چیز کو امید نہیں رکھ سکتے, نہ اس بات کا امکان. پہلے اپنی ذات کی تربیت کریں, خود نمازی بنے, خود صحیح الایمان بنے, خود اللہ سے لو لگائیں, خود مسجدوں کی طرف قدم بڑھا کر کے آئیں, خود با اخلاق حسنہ کے اوصاف سے اپنے آپ کو متصف کریں. آپ کے بچے بھی آپ کے راستے پر چلیں گے, آپ کے نقش قدم پر چلیں گے, آپ کی پیروی کریں گے. جس طرح کا ماحول آپ گھر کے اندر کریٹ کریں گے, بنائیں گے, پیدا کریں گے, اسی قالب میں بچے ڈھلیں گے. آج سماج کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں یہ ہماری خرابیوں کی وجہ سے, گارجین کی خرابیوں کی وجہ سے, جو عقیدے کی خرابی ہماری خرابیوں کی وجہ سے, جو اعمال کی خرابی ہماری خرابیوں کی وجہ سے, جو اخلاق کی خرابی اور اخلاقی انارکی اسلامی سماج میں عام ہو رہی وہ بھی ہماری اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے. ہمارا سلوک کیا ہے, ہمارا طریقہ کیا ہے, ہمارا طرز زندگی اور طرز معاشرت کیا ہے, اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ایمان کو کس درجے میں رکھا ہے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے اعمال کو کس قدر سنوارا ہے, اللہ سے کس بنیاد پر اپنا تعلق قائم کر رکھا ہے, اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے, اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہر ایک ذمہ دار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا شوہر بھی, ماں بھی, باپ بھی, بیوی بھی, بچے بھی, اور جو خرابیاں پائی جاتی ہیں ان خرابیوں کا ذمہ دار ماں باپ. اگر ان کی اصلاح کر وہ اپنی خود اصلاح کر لیتے تو بچوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی. میرے بھائیوں, آخرت کے موضوع پر جو باتیں آپ نے سنی, جو ہم نے سنی, اللہ تعالیٰ سے دعا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آخرت کی فکر سے, آخرت کی یاد سے, آخرت کے خوف سے ہمارے دلوں کو آباد کر دے, زندہ کر دے, اور تابندہ کر دے. اور رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ, آخرت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ آخرت کے جو تقاضے ہیں یا فکر آخرت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.